السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ ارتضیٰ نے ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی کو تمام سچ بتا دیا تھا، مگر سارم کے دل کو باپ کی بات اس قدر چبھی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کانوں میں بار بار ساحر شیرازی کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، تو آنکھوں کے سامنے بار بار CCTV فوٹیج کے سین چل رہے تھے جو اسے غصے سے پیچو تاب کھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ آج کے واقعے نے سچ مچ اس کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر وہ ارتضیٰ کے آرڈر کا پابند نہ ہوتا تو اشال اور علاء کے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر وہ اکرمہ سلطان کی دھجی اڑا دیتا، مگر وہ اپنے باپ اور ارتضیٰ کی وجہ سے سخت بے بس وہ مجبور تھا۔ اس وقت اس کا دل کی حالت تو بری تھی ہی، مگر یوں دشمن کو کھلا چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھنے پر دماغ بھی اسے الگ سے ملامت کر رہا تھا، اور وہ اکیلا دل کے ساتھ دماغ کو بھی مسلسل سمجھاتے سمجھاتے تھکا جا رہا تھا۔ کافی دیر سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ رات ڈنر کے وقت حویلی پہنچا۔ حویلی میں گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ عورتوں کا فنکشن افتخار شاہ کے گھر میں تھا اور شاہ حویلی میں مردوں کا پروگرام تھا۔ ڈنر کے بعد مہمان بھی آنے والے تھے، جن کی خاطر مدارات حویلی کے بڑے سے ہرے بھرے لان میں کی جانی تھی، اسی لیے ملازمین پورے لان کو سجا چکے تھے۔ سبھی باہر لان میں جمع تھے، مگر سارم کا کسی سے بات کرنے کا بھی بالکل دل نہیں تھا۔ تبھی حویلی کے پچھلی طرف والے دروازے سے اندر پہنچا تھا اور پھر سیدھا گیسٹ روم والے اپنے روم میں چلا آیا۔ صاحبیہ روم میں موجود نہیں تھی، شاید علاء زورین وغیرہ کے ساتھ تھی۔ خاموشی سے آ کر روم میں ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مختلف سوچوں نے اب بھی اسے جکڑا ہوا تھا، اسی لیے کچھ دیر بعد روم میں داخل ہوتی صاحبیہ کی آمد کو محسوس نہیں کر سکا، جو نقص سے تیار سر پر دوپٹہ جمائے روم میں داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اپنے ولیمے والے لہنگے کا بیگ تھما ہوا تھا۔ اندر آتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے سارم پر پڑی اور جھجک کر اپنی جگہ رک گئی، مگر پھر اپنے پیچھے دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ پلٹ کر سامان رکھنے الماری کی طرف چلی گئی۔ ساتھ ہی اس نے الماری کے دروازے کی آڑ لے کر چور نظروں سے سارم کو دیکھا تھا، جو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ خلا میں کسی نادیدہ نقطے کو تکتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا تھا، یعنی پھر سے اسے اگنور کر رہے تھے۔ صاحبیہ کے دل شوہر کے اس رویے پر شکوہ کناں ہوا۔ کتنی ہی دیر سارم اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کیا جا رہا تھا۔ کل رات سے صبح تک وہ بالکل ٹھیک تھا، اس پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہا تھا، مگر پھر شام سے اس نے صاحبیہ کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ شام کو غیر متوقع طور پر سارم زیب اور زارون کے ساتھ مال پہنچا۔ صاحبیہ اسی وقت اپنے لیے لہنگا دیکھنے کھڑی ہوئی تھی، مگر زیب کے جلدی جلدی مچانے پر بری طرح بکھلا گئی۔ زورین اور مشل اپنے لیے پہلے سے لہنگے سلیکٹ کر چکی تھی، مگر صاحبیہ کی باری آتے ہی سارم کے ساتھ آئے زیب اور زارون نے جلدی کا شور مچا دیا تھا، مگر شوہر کو اچانک غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر صاحبیہ کا دل خوش ہوا۔ اب وہ اپنا ڈریس سارم کی پسند سے لے سکتی تھی اور خود اپنے نئے نویلے دلہا کو بھی اپنی پسند سے شاپنگ کروا سکتی تھی، مگر سارم اس کے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی ایک بھی بار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سارم سنے، ہم یہ والا لہنگا لے لیں؟ صاحبیہ نے زیب اور زارون کے جلدی جلدی کے شور پر سارم کی بے نیازی دیکھتے خود ہی اس کے بات کرنے میں پہل کی۔ خود سے کچھ دور کھڑے سارم کے پاس گئی اور اس کی شرٹ کھینچتے ہوئے سیلس مین کے ہاتھ میں تھمے لہنگے کی طرف اشارہ کر کے دبے لہجے میں پوچھا، مگر اسی وقت اچانک سارم کا فون بجنے لگا اور بنا لہنگے کی طرف دیکھے یا صاحبیہ سے مخاطب ایک ہاتھ سے تھمس اپ کرتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ صاحبیہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے بجھے دل سے سیلس مین کے دکھائے اس پہلے لہنگے کو اوکے کر دیا، جسے سارم نے بھی بنا دیکھے پسند کیا تھا۔ حالانکہ ریڈ اور گولڈن کلر کا اس کا وہ خوبصورت ڈیزائنر لہنگا بوتیک کے باقی لہنگوں سے قدرے الگ اور بے حد خوبصورت تھا۔ ریڈ کلر کی گولڈن کڑائی والی چولی پوری کمر تک آ رہی تھی۔ پورا ڈریس دیکھنے میں بے حد یونیک اور خوبصورت تھا، مگر کیا ہو جاتا اگر سارم اس ڈریس پر ایک نظر ہی ڈال لیتا؟ صاحبیہ آزردگی سے سوچتی لہنگا پیک ہوتے دیکھتی رہی۔ زورین اور مشل نے بھی اپنے لہنگے کم و بیش کھلتے رنگوں میں لیے، مگر ان دونوں کے لہنگے ریڈ و گولڈن کے بجائے ریڈ و گرین اور مرون و پنک رنگوں سے سجے تھے۔ یہ ہدایت حفصہ بیگم کی تھی۔ گاؤں کے روایتی ماحول کے مطابق دلہنوں کو چمکتے شوخ کلر ہی پہننے چاہیے تھے، یہ حفصہ بیگم کا کہنا تھا، اسی لیے ان تینوں نے ساس کی پسند کو اولویت دی۔ بہرحال اگلے دن منٹوں میں وہ مال سے نکل گئے، مگر واپسی پر بھی صاحبیہ نے خود کے لیے سارم کی عدم توجہی کو شدت سے نوٹ کیا۔ ازراء کی گاڑی میں زارون، سارم، صاحبیہ اور مشل ایک ساتھ واپس آئے، مگر سارے راستے مشل ہی صاحبیہ سے باتیں کرتی آئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیونگ کرتے زارون کے ساتھ بیٹھا سارم بیوی کو نظر انداز کیے بس زارون سے ہی باتیں کرتا رہا۔ دوران سفر اس نے ایک بار بھی صاحبیہ کو مخاطب کیا تھا، نہ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔
پھر حویلی آتے ہوئے نہ جانے کہاں گھومنے نکل پڑا۔ اس کے انتظار میں اب تک کسی نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا، اور اب وہ کافی دیر بعد واپس آیا بھی تھا تو بھی کسی کو خبر نہیں کی تھی۔ روم میں اکیلا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کو اس پر اس قدر شدت سے اپنی محبتیں نچھاور کرنے کے بعد اب سارم کی اکثر مختلف انداز میں صحابیہ کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ صحابیہ اس کے اجنبی رویے پر شام کی طرح اب بھی بری طرح ہٹ ہوئی تھی۔ تبھی وہ الماری بند کر کے اپنی جھجک کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ جب مال آ ہی گئے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ خرید لیتے، ہم ساتھ ہی تو تھے، اپنی پسند سے آپ کو کوئی ڈریس دلوا دیتے۔ اپنے بالکل پاس صحابی کی آواز سن کر سارم اس طرح چونکا تھا جیسے اسے نیند سے جگا دیا گیا، اور غائب دماغی سے صحابیہ کو دیکھنے لگا۔ کچھ کہا تم نے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور صحابیہ اس کے جواب پر حیران رہ گئی۔ اب اس کی خفگی پر دھیرے دھیرے غصہ غالب آنے لگا۔ جی، ہم نے پوچھا کہ آج رات کو سورج کتنے بجے نکلے گا؟ اس نے تپ کر سارم سے پوچھا تھا، مگر سارم اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، رکو میں گوگل سے پوچھتا ہوں۔ سارم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے واقعی سائٹ پر پڑا اپنا فون اٹھا لیا تھا، اور صحابیہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر دوبارہ صوفے پر ڈال دیا۔ اتنی دیر سے کن خیالوں میں گم ہیں آپ جو آپ کو نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے اور نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تب کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے خالص بیویوں والے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی تھی، اور سارم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو تھانے داروں کی طرح اس کے سر پر کھڑی کھڑی کڑی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہم کچھ پوچھ رہے، کن خیالوں میں گم ہیں آپ؟ وہ دوبارہ سے اسے پوچھنے لگی تھی، اور اس بار موڈ خراب ہونے کے باوجود صحابیہ کا انداز سارم کو مزہ دے گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی امڑتی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے بغور گہری نگاہوں سے سرتاپا بیوی کا جائزہ لیا۔ ریڈ اور گرین کلر کی دیدہ زیب سوٹ پر اس نے نماز اسٹائل میں دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ ریڈ لپسٹک، ہم رنگ آئی شیڈو اور کاجل مسکارے سے اس نے اپنی حسین آنکھوں کو مزید قاتل کیا تھا۔ قدرتی طور پر اس کی رنگت بہت سفید تھی، جس پر گلابی گال بنا میک اپ کے ہی بہت خوبصورت لگتے تھے، مگر اس وقت بلش آن سے مزید چمک رہے تھے۔ اسے اس حسین روپ میں دیکھ کر سارم کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اس نے بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا۔ اس کی زندگی کی اتنی خوبصورت حقیقت اس کے سامنے تھی، اب ممکن ہی نہیں تھا کہ صحابیہ کی موجودگی میں موڈ کو آف رکھ سکتا۔ بس اپنی پہلی محبت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صبح بھی وہ میرے خواب میں آئی تھی، تبھی اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس کر رہا تھا۔ سارم نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے باہوں کے حصار میں سمیٹا۔ کس قدر بدتمیز انسان ہیں آپ! رات بھر بیوی کے پہلو میں موجود ہوتے ہوئے وہ صبح کسی اور کے خوابوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ مسٹر سارم شیرازی، ہمارا نام دھیان سے سنیں، ہم صحابیہ سارم شیرازی ہیں، بیوی ہیں ہم آپ کے، اور یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ اپنی باہوں میں تو آپ ہمیں رکھیں مگر اپنی آنکھوں کو اس چڑیل کے خواب دیکھ کر ٹھنڈا کریں۔ وہ سارم کی باہوں کے حصار میں قید غصے سے تلملاتے بولی تھی، اور اس بار سارم کھل کر ہنس پڑا۔ اس نے صحابیہ کو مزید زور سے خود میں بھیجا تھا۔ دیکھا مجھ سے پنگے لینے کا نتیجہ، ہو گئی نا بولتی بند، شوہر کو منع کر کے گناہ گماری تھی مسز صحابیہ سارم شیرازی۔ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے بولا جو خفت و شرم سے لرز رہی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کے خواب دیکھتے ہوئے آپ کو گناہ نہیں کما رہے تھے مسٹر سارم شیرازی؟ وہ بنا سارم کو دیکھے اسی کے سٹائل میں بولی تھی، اور ایک جھٹکے سے اس کی باہوں کا ساتھ توڑ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ مسز، ایسے تو نہ کہو، وہ غیر عورت بہت محترم ہے میرے لیے، اور اب تو کسی کی بیوی اور عزت بن چکی ہے۔ ان سے میری لکاوٹ کا انداز اب وہ نہیں رہا جو تم سمجھی ہو، بلکہ اس لکاوٹ میں مزید عزت و احترام بھی شامل ہو چکا ہے۔ میں تو مذاقاً تمہیں چھیڑنے کو کہہ رہا تھا، ویسے آج تم بالکل ٹپیکل بیوی کی طرح بیہیو کر رہی ہو، پہلے تفتیش اور اب یہ جیلیسی۔ وہ صحابیہ کو وضاحت دیتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا، اور ایک بار پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ بالکل، جب بیوی ہے تو ٹپیکل ہی بننا پڑے گا۔ سن لے، ہم خود کا نظر انداز کیا جانا بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کے انجان رویے دیکھیں گے تو فوراً ٹوکیں گے اور وضاحت بھی طلب کریں گے، کیونکہ ہم حق رکھتے ہیں۔ گو کہ وہ سارم کی وضاحت سن کر قدرے مطمئن ہو گئی تھی، پھر بھی سارم کو جتانا اور ناک منہ چڑھانا نہیں بولی تھی، جبکہ سارم اس کی ادا پر جیسے قربان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بیزاری بھری کیفیت اب یکسر چینج ہو چکی تھی۔ تو کھل کر کیوں نہیں دیتی کہ تمہیں اپنے گنڈے شوہر سے محبت ہے؟ اب تو ہماری شادی بھی ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، تب تم کہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں نامحرم رشتوں کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے میں تمہیں سوچ میں بھی نہ لاؤں۔ مگر شادی کے بعد کل رات تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں، جبکہ اب تو تمہارے لیے میں نے نامحرم سے محرم تک کا سفر بھی طے کر لیا ہے۔ سارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، ایک دن بعد ہی سب بتا دے؟
صحابیہ نے دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے پلٹ کر اس سے پوچھا، میں نے بھی تو کل رات مکمل تفصیل سے تمہیں بتایا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، تو تم کیوں نہیں کہہ سکتی؟ سالم نے پیچھے سے ہانک لگاتے کہا، ساتھ ہی وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر صحابیہ کے پاس چلا آیا۔ آپ کی بات اور ہے، آپ میں اور ہم میں بہت فرق ہے، وہ سالم کو جواب دیتے آگے بڑھ گئی۔ سالم نے بھی آگے بڑھتے لپک کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن صحابیہ کے بجائے اس کا ریڈ و گرین دوپٹہ ہی سالم کے ہاتھ لگا تھا، جو ایک جھٹکے سے کھل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ نتیجتاً دوپٹہ اترتے ڈھیلے سے جوڑے میں بند صحابیہ کے بال بھی کھل کر پشت پر بکھر گئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ رات کی طرح اب بھی ساکت رہ گیا تھا، اور صحابیہ خود اس کی طرف گھومی تھی۔ تبھی اس کا سارا ہار سنگار بھی سالم کی نظروں میں آیا۔ وہ اس وقت دلہنپے کے سارے لوازمات سے سجی سوری اس کے سامنے تھی، خوبصورت کھلے بالوں اور سوٹ کی میچنگ جویلری کے ساتھ اپسراؤں جیسا روپ لیے صحابیہ سالم شیرازی حقیقتاً اس کے ہوش اڑانے کے در پر تھی۔ کیا ہوا؟ آپ فریز کیوں ہو گئے؟ وہ ساکت کھڑے سالم کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے بولی، اور سالم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس خوبصورت روپ کو دیکھ کر بندہ اپنے ہوش میں رہ سکتا ہے؟ وہ سرتاپا گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ یہ روپ تو شام سے آپ کے سامنے موجود تھا، مگر آپ اگنور کر رہے تھے، ہمارے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے خیالوں میں گم بیٹھے تھے، تو کیا فائدہ ہمارے اس روپ کا، جو سامنے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے لیے نظر انداز کیا جائے؟ صحابیہ واقعی ہرٹ ہوئی تھی، اسی لیے شکوہ اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ کس کافر نے تمہیں نظر انداز کیا میری جان؟ بس اپنے کام کی وجہ سے تھوڑا الجھا ہوا تھا اور پریشان بھی تھا، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا، ورنہ میری مجال کہ اپنی اتنی حسین بیوی کو نظر انداز کرنے کا گناہ کروں۔ اس حسین روپ کو پہلے بھی خراج پیش کر چکا ہوں، آج بھی پوری فرصت سے بتاؤں گا کہ تمہارا یہ روپ مجھ پر کیسے سحر طاری کر کے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہا ہے۔ تمہارے سامنے تو میں خود کو بھی بھول جاتا ہوں، تو کسی اور کو کیا سوچوں؟ اور جن کے بارے میں تم کہہ رہی ہو نا، ان کا تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے لیے بہت معتبر اور محترم ہستی ہے، اس لیے ان کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار مت ہو صحابیہ۔ زیادہ شکی بیوی والی حرکتیں کی تو بالکل بھی نہیں بخشوں گا تمہیں۔ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، مگر آخر بات پر اس نے صحابیہ کے لمبے کھلے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ذرا سا کھینچ کر صحابیہ کا سر قدرے اوپر کیا تھا اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ گنڈے! وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے زرے لب بڑبڑائی تھی، اور اس بار ساری نے مسکراتے اس کے بالوں کا ایک زوردار جھٹکا دیا۔ آپ بال چھوڑے ہمارے! اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس سے بال کو چھڑوانے لگے۔ ایک گنڈے سے تم اچھائی کی امید کیسے کر سکتی ہو؟ اب یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم مجھ سے اظہار محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے میری جان؟ توڑ دے ہاتھ پیر بھی توڑ دے ہمارے! بڑک کر بولتی اپنے بازو کو سہلانے لگی، جس پر گرتے ہوئے سالم کی کوہنی بے حد زور سے لگی تھی، اور بیک گراؤنڈ سے اس کا سر بھی ٹکرایا۔ کوئی بات نہیں، اگر ہاتھ پیر ٹوٹ کے بھی گئے تو میں خود جوڑ لوں گا، آخر کو ایک پہلوانی کس دن کام آئے گی۔ اور میرے سوال کو ٹالو مت، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے اظہار محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا فرق ہے ہم دونوں میں؟ سالم نے اپنے سینے پر گری صحابیہ کے گال کو انگوٹھے سے سلاتے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ بہت فرق ہے، آپ مرد ہیں، بے باک فطرت رکھتے اور جذبوں کے اظہار میں بے لگام ہیں، مگر ہم آپ کی طرح کبھی بھی کھلم کھلا اپنے جذبوں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تم سمیت تمہارے جذبات و خیالات پر بھی صرف اور صرف میرا تسلط ہے، تم سے زیادہ میرا حق ہے، تو میرے سامنے اظہار میں شرم کیسی؟ سیدھی طرح جواب دو، یوں پہلیاں مت بجھواؤ۔ وہ صحابیہ کے چہرے کے گرد جھولتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگا، حسن کے سمجھنے کوئی کمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ اس بار صحابیہ نے بے حد خوبصورتی سے شعر کی صورت میں سالم کو جواب دیا تھا، اور سالم اس کے انڈائریکٹ جواب پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تو کتنی عمر لگے گی تمہیں میرے سامنے کھلنے کے لیے مسز صحابیہ سالم شیرازی؟ ابھی تو سفر کی شروعات ہوئی ہے، آپ ابھی سے سوال جواب پر اتر آئے۔ جان لیں آپ نے ہمیں ابھی حاصل کیا ہے مسٹر شیرازی، صرف حاصل۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ حاصل کرنے اور جیتنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تمہیں جیتنے کے لیے اس ناچیز کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہم ہی بتائیں کہ آپ کو نہیں پتہ، عورت کا دل جیتنے کے لیے ایک طویل اور کڑے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو آپ نے اپنا پہلا مرحلہ بھی طے نہیں کیا، اور جیت کی بات کرتے ہیں۔ جیت تو سفر کے تمام مراحل طے کر کے منزل پر پہنچنے کے بعد حصے میں آتی ہے۔ میرے حساب سے تو محبت کی آخری منزل شادی ہوتی ہے، اور ہماری شادی ہو چکی ہے۔ پھر تم کون سی منزل اور جیت کی بات کر رہی ہو؟ انسان اپنی محبت کو پانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، اور جب وہ محبت شادی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے تو جیت بن جاتی ہے۔
آپ سے کس نے کہا کہ شادی محبت کی آخری منزل ہوتی ہے اور اس منزل کو پانے والا جیت کا حقدار رہتا ہے؟ وہ سارم کی اگلی شوق جسارت پر اپنی دونوں آنکھیں موند کر لرزتی آواز میں پوچھنے لگی تھی۔ کیا نہیں ہوتی؟ ہر محبت کرنے والا اپنی محبت کو پانے کے لیے ایک دنیا کے ساتھ لمبی چوڑی جدوجہد اسی لیے کرتا ہے کہ اپنے محبوب سے شادی کر کے اپنی محبت کو جیتے اور زندگی بھر اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تاکہ دونوں پوری زندگی ایک ساتھ گزار سکے، جیسے ہمارے تاریخی کپلز سونی، ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سسی پنو، رومیو اور جولیٹ وغیرہ بھی چاہتے تھے۔ یہ سب اپنی محبت کو اسی لیے ہی تو پانا چاہتے تھے تاکہ شادی کر کے ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہ سکے، ایک ساتھ زندگی گزار سکے۔ دنیا میں ہر کسی کے نزدیک محبت کی اصل جیت شادی ہوتی ہے، سمجھے میری جان؟ لمحہ بھر کو سر اٹھا کر اسے کسی کوڑ مغز بچے کی طرح سمجھاتا بولا۔ محبت کو مرتے دم تک قائم رکھنے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے، جذبوں کے اس خالص پن کو ہمیشہ برقرار رکھنا پڑتا ہے جس کی بنیاد پر دو فریقین ایک دوسرے کے لیے اس قدر ضروری اور اہم ہو جاتے کہ کسی ایک کو دوسرے کے بنا ایک دن کے بھی رہنا دشوار لگنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے بنا زندگی کا تصور موت کے مترادف لگتا ہے۔ یہ جن کے نام آپ نے ہمیں گنوائے ہیں یہ سب تو بہت عظیم ہستیاں ہیں، یقیناً ایک دوسرے کو پانا چاہتے تھے مگر قسمت اور زندگی نے ان سے وفا نہیں کی۔ لیکن اگر ان کے لیے حالات سازگار ہوتے تو یہ شادی کے بعد کی زندگی کو بھی مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے اور بتا دیتے کہ محبت کی جیت شادی نہیں ہوتی بلکہ اصل محبت محبوب کی رضا میں راضی رہ کر میں کو مٹانا اور تو ہو جانا ہوتی ہے۔ جب انسان میں سے تو تک کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کر لیتا ہے تب ہی وہ اپنی محبت کو جیت پاتا ہے۔ اور صحابیہ بولتے ہوئے اچانک رکی تھی۔ اب بات صحابیہ کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ سارم شیرازی کے پھیلنے کی آخری حد بھی ختم ہوتی جائے تھی۔ نیچے بھی سب لوگ موجود تھے، ڈنر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کبھی بھی ان دونوں کا بلاوا آ سکتا تھا مگر سارم شیرازی جیسے بے لگام شخص کو اس بات کا خیال نہیں تھا۔ تبھی وہ گم ہوتے حواس اس کی قربت سے بچنے کے لیے پرزور مزاحمت کرتے خود پر چھائے سارم سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے، نتیجتاً اس کی کلائیوں میں پڑی ڈھیروں چوڑیاں پرزور احتجاج کرتے صارم کی گرفت میں ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ ہاتھ کھلتے ہی صحابیہ اسے خود پر سے دھکیل کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ پھر اس سے پہلے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال پاتی، سارم نے اس کا بازو پکڑتے پھر سے اپنے پہلو میں گرایا، مگر وہ فوراً سے بیڈ سے اتر کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی اور ایک طرف بنی الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی، مگر الماری میں نصب شیشے پر نظر پڑتی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کا خوبصورتی سے کیا ہوا میک اپ اب بگڑ چکا تھا۔ اپنی کارٹونوں جیسی صورت کو دیکھ کر صحابیہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اللہ ایک تو ویسے اس کے حجن بی بی بننے پر اس سے خفا ہو رہی تھی اور اب یہ بگڑا ہوا میک اپ اور چہرہ، مستزاد میک اپ کا کوئی سامان بھی اس کے پاس فی الحال موجود نہیں تھا جس سے وہ اپنی بگڑی شکل سدھار سکتی۔ سب چیزیں الائے کے پاس ہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے مسٹر سارم شیرازی؟ آپ گنڈے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے حد بگڑے اور ٹھٹ انسان ہیں۔ آپ نے ہمارا 2 منٹ سکون سے بات کرنا دشوار کر دیا، اوپر سے ہمارا چہرہ دیکھے۔ کیا کیا ہی آپ نے؟ الائے بھابی اب مزید ہم سے خفا ہوگی۔ منہ بنا کر روحاں سے لہجے میں بولتی ہوئی سارم کو بے حد کیوٹ لگی۔ اب اپنے ایک دن پرانے دولہا سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ میں تمہیں سامنے بٹھا کر پیار کرنے کے بجائے نیت باندھ کر محبت پر تمہاری فلسفی سنوں؟ اتنی شرافت سے تو میں نے اپنے کالج یونیورسٹی کے دنوں میں ٹیچرز کا لیکچر نہیں سنا، تو بیوی کا دیا گیا گیان کیسے سن سکتا ہوں؟ سارم نے اپنے بائیں طرف کھڑی صحابی سے کہا جو اسے گھورتے ہوئے اپنے لمبے کھلے ہوئے بالوں کو اب چھٹیاں میں باندھ رہی تھی۔ اندازہ ہو رہا ہے ہمیں آپ کی حرکتیں دیکھ کر کہ آپ کس قسم کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے۔ وہ چھٹیوں میں بل ڈالتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ اچھا سنو نا، ادھر آ کر بیٹھو اور مجھے سمجھاؤ تو صحیح کہ تمہیں جیتنا کیسے؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، میں اس معاملے میں بالکل اناڑی ہوں۔ بیڈ پر بکھری صحابیہ کی ٹوٹی چوڑیوں کو سمیٹتے ہوئے قطعی معصوم و بے ضرر لہجے میں بولا۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر سے الجھا ہوا کوسچن سمجھانے کی ریکویسٹ کرتا ہو۔ بالکل نہیں، آپ کو ہماری باتیں فلسفی لگتی ہے، اسی لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے سامنے فلسفی جھاڑنے کا۔ وہ تنک کر بولتی ہوئی سامنے صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ ٹیبل پر پڑے ٹشو باکس سے ٹشو لے کر اپنا چہرہ صاف کر کے نیچے چلی جائے، جبکہ اس دوران سارم نے اس کی ٹوٹی چوڑیاں سائڈ ٹیبل پر ڈال کر سرد سے آگے بڑھتے ایک بار پھر جا لیا۔ اچھا سوری نا، اب پرومس میں ایک اچھے سامع کی طرح تمہاری ساری باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ تمہیں جیتنے کے ٹوٹکے اپنا کر تم سے اظہار محبت سن سکوں۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا ہوا دوبارہ بیڈ پر لے آیا۔ اب بولو، تمہیں جیتنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟
وہ اس پر بیڈ پر بٹھاتا اور شرافت سے پوچھنے لگا تھا اور ٹشو سے چہرہ صاف کرتی صحابیہ نے بغور اس کی شکل دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ آیا وہ واقعی سنجیدگی سے اس کی بات سننا چاہتا ہے یا نہیں، مگر سارم مکمل شرافت کی تصویر بنا اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ بھی ٹشو پھینک کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کچھ خاص نہیں، صرف اپنی محبت کا ساتھ دے کر آپ ہمیں بآسانی جیت سکتے ہیں۔ اس نے سالم کو ایک جملے میں سمجھایا، مگر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہم ایک ہو چکے ہیں، مگر ابھی ایک ساتھ ایک دوسرے کی ہمراہی میں ہمیں زندگی کا طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں، راستے میں ہزاروں پیچ و خم بھی آئیں گے، سینکڑوں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا اور ہر راہ پھول کی سیج جیسی گلزار نہیں ہوگی بلکہ کانٹوں سے بھی گزرنا ہوگا۔ اس لیے اس راہ کو طے کرتے ہوئے ہمیں قدم قدم پر آپ کا ساتھ درکار ہوگا۔ ہم آپ کی ذات سے ہزاروں خواہشیں نہیں جوڑ رہے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں آپ ہمارے ہم قدم رہیں، تاکہ اس لمبی مسافت سے تھک کر جب ہم بیٹھنے لگے تو آپ کی باہوں کا سہارا ہمارے پاس ہو، لڑکھڑا کر گرنے لگے تو آپ ہمیں تھام لیں، سفر کی صحبتوں سے گھبرا جائیں تو آپ ہمارا حوصلہ بنیں۔ صرف آپ کے ساتھ اور محبت کے سوا ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے۔ آپ بس ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اچھے برے وقت اور حالات میں اپنی محبت اور ساتھ کا یقین دلاتے رہیں۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ بدلے میں ہم بھی اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گے، اپنی تمام وفائیں، تمام جذبے آپ کے نام کر دیں گے، آپ کو اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا لیں گے، آپ کی محبت عزت میں کمی نہیں آنے دیں گے، خود کی ذات سے پہلے آپ کو رکھیں گے، آپ پر خود کو وار دیں گے۔ تب آپ کو ہم سے مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا کیا ہم آپ کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کریں، بلکہ آپ کو ہماری آنکھوں میں اپنی محبت رقص کرتی دکھائی دے گی، ہماری زبان آپ کے نام کی تسبیح کرے گی۔ بس آزمائش شرط ہے، صحابیہ نے بولتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ میں اپنی آخری سانس تک تم سے محبت کروں گا صحابیہ، تمہارا ساتھ دوں گا، اپنے اس رشتے کو بہت خوبصورتی سے نبھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سالم نے اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے پوری ایمانداری سے کہا۔ صحابیہ اس کی نگاہوں میں موجود سچائی کو پڑھتے ہوئے پہلی بار کھل کر مسکرائی۔ تبھی اس نے دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے بنا کسی لمبی جدوجہد کے آپ کو ہم مل گئے اور ہمیں آپ مل گئے، مگر ہم دونوں ابھی تک ایک دوسرے کو تسکین نہیں کر سکے۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہم آپ کی ذات کے تمام اسراروں کی گتھیاں سلجھانا اور آپ کو سمجھنا چاہتے۔ ہم نے سنا ہے ایک مرد کو جتنا بہتر اس کی بیوی سمجھتی ہے، جج کر سکتی ہے، اتنا اس کی پیدا کرنے والی ماں تک نہیں کر پاتی۔ اسی لیے کچھ وقت ہمیں خود کو سمجھنے کا موقع دے۔ ہم آپ کو لفظ لفظ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے دل سے روح میں اتر کر آپ کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی ہم تک پہنچنے کے لیے تھوڑی محنت کریں۔ بے شک ہمیں سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ بھی یہ کوشش نہ کریں، بلکہ ہمیں ہماری ذات کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کر کے زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ہاتھ تھامے رہیں، ہم پر یقین رکھے۔ شوہر اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ اگر عزت مان اور اعتماد دیتا ہے تو مرتے دم تک صرف اسی کی بن کر رہتی ہے، یہاں تک کہ اس پر اپنا آپ وار کر اس کے لیے فنا تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ بے وفائی کی مرتکب نہیں ہوتی۔ ہم بھی گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی دی گئی عزت، محبت، اعتماد اور ساتھ کو پا کر ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا نبھائیں گے، آپ سے محبت کریں گے اور آپ کو اپنا اتنا عادی بنا دیں گے کہ صحابیہ سالم شرازی کا نام آپ کی زندگی کی کتاب میں آخر تک شامل رہے گا۔ ہم آپ کے ساتھ مثالی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم دونوں کو زندگی کی آزمائشوں سے ایک ساتھ گزرنا پڑے گا، تب جا کر پتہ چلے گا کہ کون اپنے جذبوں میں کتنا سچا ہے۔ اسی وقت ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمارے بتائے تمام تقاضوں پر کھرے اترے تو ہم خود آپ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ آپ نے ہمیں جیت لیا ہے، تسخیر کر لیا۔ لیکن اتنا جان لے، محبت آسان نہیں ہوتی، دل سے روح میں اترنے کے لیے ایک عمر لگتی ہے، تب جا کر محبت آپ کو اپنا آپ سونپ کر لاکھوں کروڑوں کے درمیان خاص بناتی ہے۔ صحابیہ نے اپنی طویل بات مکمل کر کے سالم کو دیکھا، جو بغور حیرت سے اس چھوٹی سی فلاسفر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے ایک کے بعد ایک حیرت کے زوردار جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ کم سے کم صحابیہ سے اتنی گہری محبت کی باتوں کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنی گہری اور کام کی باتیں کہاں سے سیکھی تم نے دیسی نمونے؟ وہ دل ہی دل میں اس کی فہم و فراست کا قائل ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس نے بیوی کو ذرا سا چھیڑا تھا اور حسب توقع تب کر اسے گھرتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر بیڈ سے اتر گئی۔ آپ واقعی بہت بدتمیز ہیں، ہم آپ سے اب بات ہی نہیں کریں گے، آپ ہمیں اس قدر فضول ناموں سے بلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو نمونہ دکھائی دیتے؟ صحابی نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتے بھنا کر پوچھا۔ میں نے تو رات کو بھی تمہیں کچھ ایک
खूबसूरत नामों से पुकारा था। अगर देसी नमूना नहीं पसंद तो इन्हीं नामों से पुकारने लगूं। वो एक मर्तबा फिर मायने खेजी से बोला था। साबिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। उसकी मायने खेज निगाहों से बचती फौरन बाथरूम की तरफ भाग गई थी और कुछ ही देर बाद अंदर से बाहर धुले धुलाए चेहरे के गिर्द नमाज स्टाइल में बंधे दुपट्टे के साथ बाहर आई और फिर सरहद से बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, मगर बेड पर बैठा सारिम उसे भागते देखकर स्प्रिंग की तरह उछलते हुए अपनी जगह से उठा। अरे अरे अरे, कहाँ भागी जा रही हो? तुमने पूरा आधा घंटा मुझे मोहब्बत की फिलॉसफी समझाने में गुजार दिया, अच्छे खासे चल रहे मेरे रोमांस का भी सत्यानाश कर दिया। अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई ना, तो मुझे अपना काम कंटिन्यू करने दो। वापस आओ। हम यहाँ सिर्फ अपना लहंगा रखने आए थे। बहुत पहले हमें और ज़ोरीन को अम्मा ने कहा था कि आपके आते ही डिनर टेबल पर लगवा दें। पहले काफ़ी देर हो चुकी है, आप इतना लेट आए, मज़ीद रुके रहे तो मम्मा खुद हमें लेने ऊपर चली आएगी। मेहमान भी आते होंगे और हम भी डिनर के बाद तैयार होकर मिशेल आपी के यहाँ जाना है, इसीलिए हम जा रहे हैं। और अभी तो आपकी सज़ा भी बाकी है। दरवाजे के बाहरी हिस्से के पीछे छुपते हुए ज़रा सी गर्दन अंदर करके बोली थी। कौन सी सज़ा? सारी बातों के बाद इस सज़ा वाली बात ने सारिम को चौंकाया था। तभी उसने आंखें सुकेड़ कर बीवी को घूरते पूछा, मॉल से घर तक जिस बुरी तरह आपने हमें इग्नोर किया है, उसका बदला तो हम आपकी पेश की गई हज़ारों वजाहतों के बाद भी आपसे ज़रूर ही लेंगे, ताकि आइंदा किसी भी वजह से आप ये हरकत दोबारा न करें। आप आज रात हमारे बिना अकेले सुकून से इस रूम में लेटकर अपनी आंखों को ठंडा करते रहे। हम रात को मिशेल आपी के घर जाएंगे और वहीं ठहरेंगे, इसीलिए ख्वाब देखने के लिए भी पूरी रात आपके पास मौजूद होगी। हम डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे। सारिम की हैरान शक्ल देखते मज़े से बोली थी, और जबकि सारिम उसकी बात सुनकर भड़क उठा था। पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ रात भर अकेले क्या करूँगा? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं रुकने की, मैं खुद जाकर तुम्हें ले आऊँगा। साबिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, मगर वो सरहद से दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गई और अंदर रूम में बंद सारिम को दरवाजे के पास वाली खिड़की से देखने लगी थी, जो गुस्से से रूम का दरवाज़ा बजा रहा था। उसने रूम की खुली खिड़की को नहीं देखा था। चे चे चे, कैसे लाएंगे? आज पूरी रात आपकी हवेली में गुजरेगी। इर्तिज़ा भाई के साथ बाबा और डैड भी आप सबकी चौकीदारी के लिए ही मौजूद होंगे, तो उनकी आंखों में धूल झोंक कर आप एक मिनट को यहाँ से कहीं नहीं निकल पाएंगे। और वैसे भी आप अब अकेले रहकर आराम से कुछ दिन बस हमारा इंतज़ार ही करते रहे, क्योंकि वलीमे तक तो कम से कम हम आपके हाथ आएंगे नहीं। इर्तिज़ा भाई ने शाम को ऐलान कर दिया है कि सुबह होते ही निकाह हो जाएगा। फिर भाई हम सब लड़कियों को न्यूली वेड कपल और इसराक भाई के साथ लाहौर भेज देंगे। इसीलिए आज रात ही नहीं, बल्कि आपको काफ़ी दिनों तक तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। तब आपको हमारी कदर आएगी और जनाब को ये सबक भी मिल जाएगा कि आइंदा हमें बेनियासी और इग्नोरेंस की मार मारी तो हम आपको आसानी से तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, समझे हमारे गुंडे शोहर। साबिया खिड़की से झांकते शरारत से अपनी बात ख़त्म करते तेज़ी से भागी और सारिम बीवी की पूरी बात के साथ अपनी सज़ा का दौरानिया सुनकर एक लम्हे को हक तक रह गया। इस देसी नमूने की इतनी हिम्मत! अब ये सारिम शिराजी को धमकियाँ देगी। एक तो ये सारून की बेवक्त शादी न जाने क्यों उठ खड़ी हुई है, इस पर मेरी बीवी की बोंगिया। भला एक दिन की शादी में भी कोई बीवी शोहर को सजाएं सुनाती। ज़रेला बड़बड़ाते हुए गुस्से से नाक फुलाकर खुली खिड़की की तरफ आया और खिड़की फैलांग कर साबिया के पीछे भागा। साबिया देसी नमूने, शराफत से मेरी बात सुनो, ऊपर आ जाओ, वरना मुझसे ये पंगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, जो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। देख लूँगा तुम्हें। उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे लपका, मगर तब तक वो बर्क रफ्तारी से सीढ़ियाँ फैलांग कर नीचे जा चुकी थी। हम भी आपको देख लेंगे, पलट कर उसे अंगूठा दिखाती हुई बोली थी। मुझे चैलेंज मत करो, रुक जाओ साबिया, वरना नताज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें, समझ लेना। वो पीछे से आंख लगाकर बोलने के साथ सीढ़ियों से उतरने की बजाय ग्रिल से फिसलता और नीचे पहुंचा था, मगर साबिया तब तक हिरनी की तरह कलांचे भरती आंगन के बाद अगला बरामदा भी पार कर गई थी। उसका रुख ज़नान खाने की तरफ था। हालांकि वो बार बार पलटकर सारिम के चेहरे पर सजे खतरनाक अज़ाइम भी देख रही थी, उसके बावजूद भी नहीं रुकी और अब सारिम की बर्दाश्त भी जवाब दे चुकी थी। तभी वो किसी फुर्तीले चीते की तरह भागता उसके बिल्कुल पास पहुंच गया था, मगर इससे पहले कि भागती साबिया को झपट कर दबोचता, अचानक दूसरी तरफ मर्दान खाने से बाहर आते इर्तिज़ा ज़ारून से टकरा कर ऐन मौके पर धर लिया गया। जबकि साबिया इर्तिज़ा और ज़ारून की नज़रों में आए बिना काफ़ी आगे बढ़ गई थी, मगर फिर सारिम को देखने जैसे ही पीछे मुड़ी थी, उसके पास खड़े इर्तिज़ा और ज़ारून को देखकर ज़नान खाने के बाहर ही एक तरफ मौजूद बड़े से गोल पिल्लर के पीछे छुप गई। सारिम, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? ज़ारून की कॉल भी पिक नहीं की तुमने? खैरियत है ना? यूँ इतनी तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो? अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाते इर्तिज़ा ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। कुछ नहीं भाई, वो बस मैं यूँ ही। सारिम पिल्लर के पीछे बीवी के लहराते दुपट्टे को देखते बोला। अब बेबसी से हाथ मलते रहने की सब कोई चारा नहीं था।
لگتا ہے باکسنگ کے بعد اب رننگ میں بھی جھنڈے گاڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اپنا شیر۔ زارون خود بھی پلر کے پیچھے صحابیہ کے لہراتا آنچل دیکھ چکا تھا، تبھی اسے فوراً ہی سارم کی اس بھاگم بھاگ کا پس منظر سمجھ آ گیا اور وہ سارم کو پورے دانت دکھاتے مزید تپانے لگا۔ سارم نے ارتضیٰ سے نظر بچا کر اسے پنچ دکھاتے ہوئے چونچ بند رکھنے کی وارننگ بھی دی تھی۔ جو بھی کرنا ہے بعد میں کرنا، فی الحال تم ذرا میرے ساتھ باہر چلو، تمہارے سسر صاحب بھی آنے والے ہیں۔ ارتضیٰ کے آرڈر پر سارم اس بات میں سر ہلاتے اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا اور پلر کے پیچھے چھپی صحابیہ نے ذرا سی گردن نکال کر محظوظ کن نظروں سے باہر جاتے شوہر کو دیکھا تھا اور پھر بے آواز کھلکھلا کر ہنستے ہوئے خود بھی زنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ادھر آگے پیچھے ہال میں داخل ہوتے سارم، زارون اور ارتضیٰ باہر اچانک رکتی گاڑیوں کی آوازیں سن کر اپنی اپنی جگہ رکے تھے۔ ارتضیٰ میرے بچے، ارکم ملک دروازے پر کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر محبت سے بولتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور باپ کو اندر آتا دیکھ ارتضیٰ مسکراتے آگے بڑھا تھا، جبکہ ان کے پیچھے موجود ارکام کو دیکھ کر سارم کا خوشگوار موڈ ایک بار پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ السلام علیکم پاپا۔ ارتضیٰ آگے بڑھ کر باپ کے گلے لگ گیا۔ وعلیکم السلام میاں جان، کیسے ہو؟ ارکم ملک نے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آئے نا اندر۔ امی جان، مما جان۔ باپ سے ملنے کے بعد شرینہ ان کے پیچھے موجود نور کی طرف بڑھ گیا، جنہیں زارون سہارے دے کر ویل چیئر پر بیٹھانے کے بعد اندر لا رہا تھا۔ ارتضیٰ نے دونوں ماؤں کو سلام کرتے جھک کر انہیں پیار کیا۔ اور بھائی ارتضیٰ ملک ماں باپ سے ملتا رہے گا کہ دادے کی بھی خیر خبر لے گا؟ ارکم ملک کی گاڑی کے پیچھے کھڑی گاڑی سے نکل کر ارحم ملک پوتے کے پاس آتے ہوئے بولے، السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ ارتضیٰ مسکراتا ہوا دادا کے پاس گیا تھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ وعلیکم السلام۔ سن پتر، تجھے کچھ بتانا ہے میں نے، ایک بہت ضروری بات ہے، اور کسی سے تو مجھے کوئی امید نہیں، مگر تو ضرور میرا کام کر دے گا۔ وہ اپنے گلے لگے ارتضیٰ کان میں سرگوشی کرتے بولے، جو ان کی بات سن کر چونک گیا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ ارتضیٰ نے دادا سے الگ ہوتے ہوئے انہیں سوالی نظروں سے دیکھا۔ ہے کچھ بات جس نے مجھے اور تیرے باپ کو بہت پریشان کیا ہوا ہے، چل اندر، موقع ملتے ہی تجھے بتاؤں گا، ارحم ملک نے دھیمی آواز میں کہا تھا اور ارتضیٰ اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ارکام کو ایک نظر دیکھ کر نور کے پاس کھڑی ایفا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سب کے ساتھ اندر چلا گیا۔ ارکام بھی گہری سانس بھرتے ہوئے ارتضیٰ کے پیچھے اندر بڑھ گیا تھا اور بھائی کی نظروں میں پوشیدہ خفگی کو سمجھ گیا تھا۔ اسی خفگی کو دور کرنے ہی تو یہاں آیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حویلی کے بڑے سے ہال میں پورا خاندان جمع ہو گیا۔ نگمانہ بھی ملک ہاؤس کے مکینوں کی آمد کا سن کر فوراً ہال میں چلی آئی تھی، مگر انہیں دیکھ کر ملک ہاؤس کے افراد حیران رہ گئے تھے اور پھر ذوالفقار شاہ کے تعارف پر ارحم ملک نے نگمانہ کے سر پر ہاتھ رکھتے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ ارکم ملک نے بھی ذوالفقار شاہ کی بہن کو فوراً اپنی بہن مانتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ویسے وہ دکھنے میں ان کی بہو اور بھانجی اشال کی ہم شکل تھی، تبھی وہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ نور اور شرینہ بیگم بھی نگمانہ کو دیکھ کر ایک پل کو حیران ہونے کے بعد ان سے بہت خلوص سے ملی۔ تم ارکام ہو نا، اسراق سے چھوٹے بھائی؟ نگمانہ نور اور شرینہ سے ملنے کے بعد ارکام اور ایفا کے پاس چلے آئی۔ جی آنٹی، میں ارکام ہوں اور یہ میری بیوی ایفا۔ ارکام نے دھیرے سے مسکراتے اپنا اور ایفا کا تعارف کیا اور نگمانہ نے ان دونوں کو پیار کرتے دعاؤں سے نوازا۔ انہیں اونچے لمبے خوبصورت سے ارکام کے ساتھ بے حد حسین نازک اندام کیوٹ سی ایفا بہت پسند آئی، جبکہ ان سے کچھ دور ہی حفصہ بیگم باپ کے سینے لگی رونے کے شگل میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ شام سے جذباتی ہو رہی تھی اور بمشکل شوہر کے سمجھانے پر خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، مگر باپ اور بھائی کو دیکھ کر مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکی اور بے اختیار ارحم ملک کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ارحم ملک اور ارکم ملک جو تمام بات سے انجان تھے، وہ حفصہ بیگم کے رونے پر حیران ہو گئے۔ کیا بات ہے پتر، کیوں رو رہی ہے؟ اس ذوالفقار نے کچھ کہا ہے تو بتا مجھے، میں ابھی سب کے سامنے اس کی خبر لیتا ہوں۔ بیٹے کے سر کو تھپکتے بولے، خدا کو مانے پاپا، میں نے آپ کی بیٹی کو کبھی جوانی میں کچھ نہیں کہا، تب اس عمر میں کیا کہوں گا؟ وہ تو آپ کو ارکم کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ کچھ یہ دکھ بھی ہے کہ بیٹی کی شادی کے 10 دن بعد ہی اپنے بیٹے کو بھی رخصت کرنا پڑے گا۔ ذوالفقار شاہ نے بات کو مزاح کا رنگ دیتے بیوی کو آنکھوں میں خود کو کنٹرول کرنے کا اشارہ کیا۔ تبھی حفصہ بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے دوپٹے کے پلوں سے اپنی آنکھیں پوچھ لی، جبکہ ذوالفقار شاہ کی بات سن کر باقی سب قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ لے، میں کوئی اماں کی بیٹی ہوں بابا جسے اگلے گھر رخصت کرنا پڑے گا؟ زارون برا مان کر بولا، بھیا بہت برا دور ہے، آج کل تو لڑکے کی شادی سے بھی یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ ماں باپ نے بیٹے کو بھی بیٹی کی طرح ہی رخصت کرنا ہے، کیونکہ بیٹا شادی کے ہوتے ہی ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی رخصت ہی ہے۔ وہ تو شکر کرے آپ یہاں قریب ہی چچا جان کے یہاں جا رہے، آپ ہاتھ سے نکلے بھی تو پکڑنے میں آسانی رہے گی۔ زیب بھی بھائی کی ٹانگ کھینچتا ہوا بولا اور زارون نے گھور کر اسے دیکھا، تم رشتے کروانے کا کام کرنے لگے ہو کیا جو تمہیں اتنا تجربہ ہے؟ اماں کھانا لگوائے، مہمان بھی آتے ہوں گے، اور تم زیب فضول باتیں بند کرو، سارم کو بلا کر لاؤ۔ زارون نے زیب کو آرڈر دیتے ہوئے
سب کو لیے ڈائننگ ہال کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے ارکام کو دیکھ کر سارم اندر چلا گیا تھا، مگر پھر سارم کے بلاوے پر زیب اسے کھانے کی ٹیبل تک گھسیٹ لایا اور نہ چاہتے بھی سارم کو ڈنر کرنے آنا پڑا۔ ڈائننگ ہال میں سیف، صحابیہ اور زورین کے سوا سبھی لوگ تھے۔ سیف استخار شاہ کے یہاں گیا تھا اور زورین، صحابیہ شاید اندر کچن میں۔ اشال بھی سب کی آمد کا سن کر ازراق کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ ازراق سمیت سب نے اسے کافی سمجھایا تھا، تب اس وقت قدر نارمل بیٹھی نور اور شرینہ بیگم کے ساتھ ہی ایفا سے بھی باتیں کر رہی تھی۔ سارم نے بغور سے دیکھا، وہ اس حادثے کے خوف سے باہر نکل آئی تھی یا شاید سب کی موجودگی کے خیال سے خاصا نارمل ریئیکٹ کر رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھی وجہ، مگر اسے یوں نارمل دیکھ کر ذوالفقار شاہ کے ساتھ سبھی لوگ قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ پاپا، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے فجر میں کال کیا تھا اور آپ لوگ رات کو نکل کر آئے ہیں۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے ذوالفقار شاہ نے سینٹرل چیئر پر بیٹھے اپنے سسر سے پوچھا۔ خود ان کے دائیں طرف بیٹھے تھے اور بائیں طرف ارکم ملک تھے۔ یار، تو نے اور تیرے اس بیٹے ارتضیٰ نے تو ان دنوں اچانک اور ایمرجنسی نکاح کروانے کا ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے، مگر ہم کام دھندے والے لوگ ہیں۔ ہماری جان کے ساتھ ہزاروں بکھیڑے لگے ہوئے، تیری ایک کال پر لاہور سے گاؤں تک کیسے دوڑے چلے آتے، وقت لگتا ہے کام نپٹاتے ہوئے۔ ویسے تجھ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ زارون کو بھی ارتضیٰ کے ولیمے پر نپٹا دے، مگر تو نے تب میری نہیں سنی۔ پھر یہ 10 دن بعد اچانک کس حکیم نے مشورہ دیا تجھے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا؟ بول بھائی ارتضیٰ ملک، یہ کارنامہ بھی تیرا ہی ہے نا؟ تجھے ہی ایسے بے وقتی کام انجام دینے کا شوق اٹھتا ہے؟ ارکم ملک نے حسب عادت اپنے سٹائل میں داماد کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ کی بھی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا، اور ان کے انداز پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ رنگ گئی تھی، سوائے سارم اور ارتضیٰ کے۔ ارتضیٰ نے کھوکی سے دادا کو دیکھا۔ میں نے مشورہ نہیں دیا تھا دادا جان، بابا کو شوق تھا سارم کے ساتھ زارون کا ولیمہ کرنے کا، انہی سے بات کریں۔ ارتضیٰ نے منہ بناتے کہا، ہاں پاپا، یہ میری اور ساحر کی خواہش تھی، مگر حالات کی وجہ سے سارم کی شادی جلد بازی میں کرنی پڑی اور زیب کا ولیمہ بھی پینڈنگ میں تھا، اسی لیے سوچا ان دونوں کے ساتھ اب زارون کی بھی شادی کر کے اپنے آخری فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ ذوالفقار شاہ نے سسر کو بتایا، بالکل ٹھیک کیا بابا، ایک ساتھ ان سب کو باندھ دیا آپ نے۔ اب بس سیف کی شادی رہتی ہے، وہ بھی اسی سال کر دیجیے گا چچا جان، تاکہ آپ بھی بابا کی طرح فری ہو جائے۔ ٹیبل پر کھانے کی ڈشز رکھتی انیلا نے اسی وقت گھر میں داخل ہوتے سیف کو دیکھ کر شرارت سے چڑھا تھا، جو اپنی شادی کا سن کر سوالی نظروں سے سب کو دیکھنے لگا تھا، مگر ذہن کے پردے پر فوراً ہی ایک خوبصورت سا چہرہ گھوم گیا تھا۔ ہاں بالکل بیٹا، تم لڑکی کو ڈھونڈو، پھر اس سال تو کیا، میں تو 2 ماہ بعد ہی سیف کی بھی شادی کر دوں گا، تاکہ تمہارے بابا، اماں، میں اور نگمانہ حج کا فریضہ بھی ادا کرائیں۔ ساحر شیرازی نے دونوں بیٹوں کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ شادی کے ذکر پر سارم نے جانچتی نظروں سے چھوٹے بھائی کا چہرہ دیکھا، جو باپ کی بات سن کر بھی نارمل ہی تھا۔ شاید اپنا مسئلہ بھائی پر چھوڑ کر وہ بے فکر ہو گیا تھا، اسے پتا تھا کہ سارم اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، تبھی وہ بالکل ریلیکس تھا۔ پھر کھانا ٹیبل پر لگتے ہی ارحم ملک کے اشارے پر وہ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد چائے کا دور چلا۔ اسی دوران کچھ اور مہمان آنے شروع ہو گئے تھے، جنہیں اسعد اور عماد باہر لان میں آئے مزید مہمانوں کے پاس لے گئے تھے، اور اندر موجود گھر والے بھی باہر جانے کو اٹھنے لگے، مگر سب کو جاتے دیکھ کر ارکام تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پلیز آپ لوگ 2 منٹ رکیں، میں آپ سب کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہال میں پڑے بڑے سے گول صوفے پر بیٹھے افراد کو اٹھتے دیکھ کر بولا۔ اس وقت اس کے سامنے ذوالفقار شاہ، ساحر شیرازی، ارکم ملک، ارحم ملک کے ساتھ ارتضیٰ، زارون اور سبھی لوگ موجود تھے، مگر ارکام کے روکنے پر وہ سب اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، بولو، ساحر شیرازی نے اس سے کہا تھا۔ انکل، میں آپ سب کے سامنے سیف سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے سیف پر ایک غلط فہمی کی بنا پر 2 بار ہاتھ اٹھایا، اور یہ اس کا ظرف ہے کہ دونوں بار اس نے مجھے معاف کیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے غلط سمجھا۔ مجھے معاف کر دو سیف، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ دل اور احساس سے جڑے رشتے اہم ہوتے، تبھی تو تم نے بنا قصور بھائی کی دی ہوئی اپنی اتنی سخت سزا بھی خاموشی سے برداشت کی، ایک بار بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے، اور میں نے غلطی ہونے کے باوجود بھائی سے بدتمیزی کی، ان کا حکم ماننے سے انکار کیا، ایک ساتھ کئی لوگوں کی دل آزاری کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارکام بولتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتا سیف کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سیف نے بے حد چونک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، جبکہ سارم کی گھورتی نگاہیں ارکام پر ٹکی تھی۔ ساحر شیرازی اور نگمانہ بھی اس انکشاف پر حیرت سے ارکام کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے مجھ سے زیادہ بھائی کو تکلیف پہنچائی ارکام، تمہیں پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ رہی میری بات تو میں نے تمہیں معاف کیا۔ سیف بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ارکام کو گلے لگا لیا۔ تھینکس سیف، تم واقعی بہت عظیم انسان ہو۔ اور بھائی، میں نے ہرٹ کیا ہے بھائی کو، مجھے پتا ہے،
ارکام اب ایک طرف لب بھیج کر بیٹھے ارتزا کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دے بھائی پلیز، آئی نو میں نے آپ کا دل دکھایا، سزا دینا چاہیں تو دے سکتے، میں جانتا ہوں یہ دوسری بار ہے جب میں نے اپنی وجہ سے آپ کو بے حد تکلیف پہنچائی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ارکام ندامت سے کہتے ہوئے ارتزا کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا تھا۔ تب ارتزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اس نے سامنے کھڑی بیوی کو دیکھا تھا کہ دوسری بار بھی ارکام نے بڑے بھائی کو جس وجہ سے تکلیف پہنچائی تھی وہ ارتزا کے سامنے ہی موجود تھی۔ علایا کے پاس بیٹھی ایفا بھی مسکراتی نگاہوں سے شوہر کو دیکھی تھی، جبکہ ایفا سے باتیں کرتی شال کی نگاہوں میں ارکام کے لیے حیرت چھپی تھی۔ پھر علایا کے اس بات میں سر ہلانے پر ارتزا نے سامنے بیٹھے بھائی کو دیکھا۔ مجھ سے معافی مت مانگو چھوٹے، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کیا تھا، مگر اس کے باوجود میری خفگی کی وجہ سیف کے بعد پاپا کے ساتھ کی جانے والی تمہاری بدتمیزی تھی۔ تم نے میرے سوا پاپا کو بھی ہرٹ کیا تھا، انہیں امریکہ واپس جانے کی دھمکی دی تھی۔ تم جانتے ہو چھوٹے، اس دنیا میں ہر انسان ذوالفقار شاہ نہیں ہوتا جو دوسرے کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر رکھے، اپنی خود کی اولاد پر فوقیت دے، تمہارے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھے اور ایک دنیا کے سامنے صرف تمہاری اچھائیوں کو اجاگر کرے، تمہاری لغزشوں کو سدھارے، تم پر برا وقت پڑنے پر تمہارے ساتھ دن رات خود بھی سفر کرے۔ بابا نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کا 1% بھی ماموں اگر تمہارے لیے کرتے تو پاپا کے خلاف جا کر میں خود تمہیں امریکہ میں ہی قیام کرنے کا مشورہ دیتا، مگر آج جو تم یوں یہاں سب کے بیچ بیٹھے مجھ سے اور سیف سے معافیا مانگ رہے ہو، اس کی وجہ عثمان ماموں ہے، وہ پاپا کا نعم البدل کبھی نہیں بن سکتے، اسی لیے آئندہ تم پاپا کو ہرٹ کر کے انہیں اس قسم کی فضول دھمکیاں نہیں دو گے، تم مجھ سے نہیں پاپا سے بھی معافی مانگو گے۔ ارتزا نے چھوٹے بھائی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ارکام کو گلے لگا لیا تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، ارکام بھائی سے الگ ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے ارکم ملک سے بولا اور ارکم ملک نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر ارکام بھی شرارت سے مسکراتا ہوا ارتزا سے کچھ دور بیٹھے سارم کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا سارم بھائی، آپ نے مجھے کھونے کے بجائے ہو سکے تو معاف کر دے، دیکھیں اب تو میں آپ کے ولیمے میں شرکت کرنے بھی آ گیا۔ ارکام نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سامنے بیٹھے سارم سے کہا تھا، جو ارکام کی زبان سے بھائی سن کر سر اٹھاتے اسے پھر سے گھورنے لگا۔ اب تم نے مجھے بھائی کہا ہے تو اس لفظ کے ساتھ ان معافیوں کی بھی لاج رکھ لینا، کیونکہ آگے سے تم اگر آؤٹ آف ٹریک گئے تو بھائی ہونے کے ناطے تمہیں واپس ٹریک پر میں اپنے سٹائل میں لاؤں گا۔ سارم نے ارکام کو دھمکایا، پھر اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ تمہیں ابھی پوری طرح معاف نہیں کیا میں نے، میرا ایک بے حد ضروری کام ہے جو تمہیں کرنا ہے، اس کے بعد ہی تمہیں مجھ سے معافی مل لے گی۔ سارم نے ارکام کے کان میں سرگوشی کی اور ارکام نے اس سے الگ ہوتے چونک کر سارم کا چہرہ دیکھا۔ ارکام ناسمجھی سے بولا، بتا دوں گا۔ سارم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، یوں سب سے معافی مانگ کر ارکام کے دل پر پڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں سب خواتین تیار ہو کر مشل کے گھر چلی گئی اور حویلی میں بھی تمام مہمان مرد آ گئے۔ دن کی آمد کے بعد اسعاد، امان، زیب، ارکام، سیف نے میوزک سسٹم آن کر کے دھمال مچانا شروع کیا۔ پوری رات افتخار شاہ کے گھر پر گزار کر صبح فجر کے بعد ہی سب خواتین کی آمد شاہ حویلی میں ہوئی تھی۔ کل کی پوری رات سخت تھکاوٹ بھری لیکن بے حد خوبصورت اور یادگار گزری۔ رات تمام بزرگ خواتین نے اپٹن کی رسم کر کے مشل کے مہندی وغیرہ لگوا دی۔ اس کے بعد پارلر سے آئی مہندی لگانے والی لڑکیوں نے پھرتی سے لایا سمیت سب کو ہاتھوں پیروں کو مہندی کے پھول بوٹوں سے سجایا تھا، مگر مہندی سے فارغ ہوتے مشل نے دلہن ہونے کے باوجود جو ہنگامہ مچایا اسے دیکھ کر وہ سب کچھ حیران ہوتی تو کبھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی۔ مشل اپنی شادی پر اس قدر خوش تھی کہ صحابیہ سمیت زائرین کی آنکھیں میوزک پر دھمال ڈالتی مشل کو دیکھ کر حلقوں سے باہر ابلنے لگی تھی۔ اشال نے بھی بھاوچ کو ٹوکتے ہوئے کچھ شرم دلانے کی کوشش کی، مگر مشل نے اس کی بات پر ناک سے مکھی کی طرح اڑا دی۔ بزرگ خواتین نے کچھ دیر تو ڈھولکی وغیرہ رکھی تھی، مگر پھر مشل نے اسجد سے کہہ کر میوزک سسٹم آن کروا دیا، جس کی وجہ سے تمام خواتین اپنا ایک گروپ بنا کر ایک جگہ بیٹھ گئی تھی، جبکہ مشل مہندی لگوانے کی غرض سے سب لڑکیوں کو اپنے روم میں لے گئی، مگر مہندی لگتی وہ میوزک کی آواز سن کر ایک پل کو بھی ٹک کر نہیں بیٹھی تھی۔ مشل کے ماموں اور خالہ زاد کزنز یعنی اسجد عزیر کی منگیتروں نے مشل کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ دونوں مشل کی ہم مزاج ہی تھی، تبھی ان دونوں نے تمام کسر بھی پوری کر دی جو مشل نے ادھوری چھوڑی تھی۔ پوری رات مستی، مذاق، ہنگامے اور ہلے گلے میں گزر گئی۔ اشال بھی یہاں آ کر اپنے ساتھ گزارا وہ ناخوشگوار حادثہ بھول کر سب کے ساتھ مل گئی تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ ویسے بھی شام کو اپنی ڈری ہوئی اشال کو ازراق نے اپنے ساتھ کا یقین اور اعتماد اس انداز میں سونپا کہ اس کی بے لوث محبت و توجہ سے اشال کچھ ہی دیر میں مکمل طور پر بہل گئی۔ اشال کے سہمے ہوئے دل کو بھی ازراق نے بحفاظت سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ اشال بھی اپنے شوہر کی شدید تر محبت پا کر بالکل ریلیکس ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام تر ڈر خوف کے ساتھ اپنا نازک سا دل بھی اپنے مسٹر ماڈل کی تحویل میں دے دیا۔
تبھی سب بھول بھال کر وہ اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ جبکہ زر کی محبت اس کے ساتھ تھی تو کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسی لیے اسراغ بھی اپنی جھلی سی شال کو مطمئن و شاد دیکھ کر قدرے ریلیکس ہو گیا تھا۔ واقعی اپنی شال کو بخوبی ہینڈل کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ خوش تو یہاں آ کر علایہ بھی بہت تھی۔ تبھی اس نے ایک بار بھی اپنے بیگ میں پڑے بجتے ہوئے فون پر ایک نظر تک نہیں ڈالی، جس پر کسی کام سے افتخار شاہ کے گھر آئے ارتضیٰ کی کتنی کالز آ چکی تھی۔ شاہ حویلی میں ہنگامے تھم گئے تھے۔ تبھی وہ بہانے سے بیوی کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، مگر علایہ نے نہ تو اس کی کال پک کی تھی اور نہ پلٹ کر اسے کال کی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ارتضیٰ کی کالز اور میسیجز کو اگنور کرنا اس کے شوہر کی شدید چڑ تھی، جس کے لیے ایک بار پہلے بھی اسے نہ صرف فون کر چکا تھا بلکہ سزا دینے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ مگر یہاں سب کے ساتھ ہلا گلا کرتے علایہ کو سب بھولا ہوا تھا۔ زورین بھی مہندی لگوا کر صحابیہ کے ساتھ ایسی باتوں مصروف ہوئی کہ اس نے بار بار اسجد کے اس بلاوے پر بھی دھیان نہیں دیا جو اسجد کے ذریعے زیب نے متعدد بار بیوی کو بھجوایا تھا۔ تلملات سارین نے بھی کئی بار حویلی سے بھاگ کر بیوی کو لینے جانا چاہا، مگر پہلے تو اپنے سسر اور سالے کی آمد پر ان کے ساتھ ساتھ مصروف رہا۔ پھر ارتضیٰ نے اسے صبح سب خواتین کی روانگی کے لیے سیکورٹی کے انتظامات وغیرہ کے کام پر لگائے رکھا۔ اس سے فارغ ہوتے ارتضیٰ نے اسے اکرما کے سلسلے میں ارباز کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ ارباز زارون کے نکاح میں شرکت کرنے رات گئے گاؤں پہنچا تھا، مگر آتے ہی وہ بیچارہ پھر شہر چلا گیا، جہاں سے صبح فجر کے قریب ان کی آمد ہوئی، اور اس سے پہلے کہ فجر پڑتے ہی وہ سب افتخار شاہ کے گھر دوڑ لگاتے بیوی پر تلملائے ہوئے۔ ارتضیٰ نے نماز کے بعد اپنے تمام بھائیوں کو گردن سے پکڑ کر ایکسرسائز کے لیے اکھاڑے کا رخ کیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔